أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمدللہ. اب دیکھیے کہ لیولز آف ایمان، جس کو آپ مراتب ایمان کہہ رہے ہیں، اس کو پانے کے لیے یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آیت پہ نظر رکھیں اپنے سامنے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اپنے اوپر لیجئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگی ہوں. ابھی سفر شروع ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کو آپ نے اپنے لیے لینا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے آپ کو لوں گی. اطاعت کے ساتھ چلتے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جانا ہے. اور اطاعت کے لفظ میں طعن کا لفظ آپ کو کشش دے رہا ہے، یعنی آج آپ بالکل باقی سب باریکیوں کو بھول جائیں. ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، سب ہیں اپنی جگہ، اب میں ہوں. یاد رکھیے کہ یہ دروازے کھلے رہیں گے، صدیقیت اور شہادت کے دروازے کھلے رہیں گے قیامت تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قیامت تک ایک گروہ ضرور حق پہ رہے گا. تو وہ کون سا ہوگا؟ جو بالکل اسی سوچ کے ساتھ جیے گا جس کے ساتھ اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب جیے تھے. تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ کی پوائنٹ ہے. کسی بھی دروازے کا جب مین ڈور کھل جاتا ہے یا آپ کو اس کی کی مل جاتی ہے نا، تو پھر باقی چابیاں نہ بھی ہونا تو آپ کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں. تو اطاعت، پہلا قدم اطاعت کا ہے. ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسرا قدم آسان کر دیتا ہے. پھر ہم دوسرا لیں گے تو اللہ تیسرا بھی آسان کر دے گا. تو آج سے اس آیت کو سمجھنے کے بعد یہ نیت کیجئے، خود سے وعدہ کیجئے اور اس میں اللہ سے مدد کی دعا کیجئے کہ اللہ خوشی بنا دے. جب تک نماز آپ کی خوشی نہیں بنتی، جب تک روزہ آپ کی خوشی نہیں بنتا اور وہ بھی نفلی، اور اسی طرح زکوٰۃ اگر آپ خوشی سے نہیں دے رہے، برے دل سے دے رہے ہیں، تو پتہ نہیں وہاں کتنے مائنس پوائنٹ کٹ جاتے ہوں گے. دیکھیے جو بھی کام آپ خوشی سے کریں گے نا، وہ آپ کا پلس ہوگا، وہ پلس ہوگا. اور جس کام کو نیگیٹیولی کریں گے نا، مارے باندھے بوجھ، کوئی بھی، وہ چولہا جلانے سے گھر کا اور صفائی کرنے سے لے کے یہاں آ کر قلم اٹھانے اور یہاں کے کام کرنے سے بھی، ہر بندے کو جو ذمہ داری دی اس کو خوشی سے کیجیے. ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم کام بھی کرتے رہتے ہیں اور باتیں بھی سناتے رہتے ہیں، چائے بھی بناتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہ چھٹا کپ ہے صبح کا، اور 1 منٹ نہیں بیٹھنے دیتے مجھے. اور جہاں زیادہ لوگ ہوں گھر میں تو پھر آپ سارا وقت انہی لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اپنی نمازوں کے لیٹ ہونے کا. کیا کروں، اب ایک ہی چائے، اب ایک ہی روٹی، 20 روٹیاں بنائی میں نے. کرتی ہیں بہویں بھی ایسی باتیں کرتی ہیں، بیٹیاں بھی کرتی ہیں، مائیں بھی کرتی ہیں، لیکن اپنا مزاج بدلیے. آپ کو اگر تھکن ہوتی ہے نا کسی کام میں، چاہے میں کھانے کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ کم از کم کھانا تو سارے ہی بناتے ہیں نا، قلم کوئی بھی اٹھاتا ہوگا. اپنے عمومی درجے پہ آ جائے،
جو کام کرنا ہے، میاں سے بات بھی کرنی ہے، بچوں سے اگر بات بھی کرنی ہے، خوشی سے کیجیے، نہیں تو چھوڑ دیجیے. نہیں چھوڑیں گے نا تو چھوٹ جائے گا. یہ تو اللہ کا ایک اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا قانون ہے کہ جو کام ہم خوشی سے نہیں کرتے، کچھ دن کے بعد پھر وہ بیماری دوسرے مرض میں بدلتی ہے. تو خوشی سے نہ کرنے سے ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے انرجی نہیں ملے گی. آپ جس کام سے خوش ہوتے ہیں نا، یعنی لو یور ورک، اور اگر کوئی مرد ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں لو یور جاب. جو جتنا کام کرے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا. میں ایک کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ اس کی پوری سٹوری تھی کہ 3 سال کے اندر وہ جگہ جہاں وہ امپلائی بن کے گیا تھا وہ وہاں کا اونر بن گیا. جاتے جاتے جب اس کو جاب ملی تو اس نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے ایک جاب مل گئی ہے تو ظاہر اب میرا عملی سفر شروع ہو رہا ہے تو مجھے نصیحت کیجیے. تو استاد نے جو بات کہی تھی نا وہ بالکل آپ کی استطاعت والے لفظ میں آ رہی ہے، کیونکہ ہم بندوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ اپنے معاملے کو سمجھ جائیں، اللہ کے ساتھ سنبھل جائے گا. اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم جاب تو کرنے لگے ہو، تمہیں پے بھی ملنی ہے، تم اللہ کے ساتھ ایک اکاؤنٹ بھی ساتھ ہی کھول لو. تو اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے بھائی، مجھے وہ بھی بتا دے. تو اس نے کہا کہ 5 گھنٹے جاب ہے نا، یہ تمہارا کام ہے. مثلا اس کا کوئی بھی کام تھا تو تم کوئی 1 گھنٹہ اپنے ارد گرد والوں سے پوچھ لو بھائی تمہارا کوئی کام رہتا ہے تو میں کر دوں، تمہاری کو میں مدد کر دوں، ہاؤ کین میں ہیلپ یو. ایسی کوئی بات نہیں، لمبی کہانی ہے لیکن صرف ان شارٹ آپ کو ایک انسینٹیو دینے کے لیے کر رہی ہوں. تو بس تم یہ کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلا گیا. اب اپنے ادارے میں گیا، جو بھی اس کی فرم تھی ان کی ایک بڑی، تو وہ انہوں نے کہا کہ کام شروع کر دیا. نیا بندہ تھا، اس سے سینئرز بھی تھے. یہ دیکھتا تھا کہ جو سینئرز ہیں نا وہ ادھر ادھر بیٹھے گپے مار رہے، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اتنی سنجیدگی سے کام نہیں کرتے. اس نے اپنا کام بہت سنجیدگی سے کیا، جیسے کہ شروع میں ہر بندہ ہی نیا کام بڑے شوق سے کرتا ہے. مزہ یہ کہ اینڈ تک آپ کا شوق برقرار ہے اور پرانے ہو کر بھی آپ کے کام نئے رنگ میں ہی رہے. تو یہ کہتا ہے کہ جب میں فارغ ہوا تو مجھے گھر جانا تھا تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی کہ اللہ کے ساتھ ایک اکاؤنٹ کھول دو. تو اب اس اکاؤنٹ میں بھی تو کچھ ڈالنا ہے. تو یہ اس کا ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، ایک کوئی اکاؤنٹس کا ایڈٹ کرتا تھا آڈیٹر، کوئی اور کمپیوٹر کا کام کرتا تھا. اس نے ان کو کہا کہ میں آپ کی کو مدد کر دوں. تو پہلے تو وہ جھجکے تھوڑا سا، انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، ایسے نہیں. لیکن اس نے جب تھوڑا کہا تو انہوں نے کہا بھائی جا، چھٹی کا ٹائم ہو گیا، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا. اس نے وہ کام کبھی دیکھا نہیں تھا. قصہ مختصر، اگلے دن پھر اس کی روٹین ہو گئی. کہتا اگلے دن تو وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، اس نے پکڑ کر اپنی فائلیں مجھے کمپیوٹر میرا، کہتا یہ میرا کام رہتا ہے. اس نے کہا، کہتا پھر میری یہ روٹین بن گئی، میں اپنا کام بھی پوری دل جمعی سے خوشی سے کرتا تون جو میں یوتی اللہ، اور اس کے بعد میں ان کی بھی ہیلپ کرنے لگ گیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اپنے دائیں والے کا بھی سارا کام سمجھ آ گیا. وہ بڑے مین پرسن تھے، سینئرز تھے، پرانے تھے کوئی لوگ، اور بائیں کا بھی سمجھ آنے لگا. اتنے میں وہ کہتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کیا ہوا کہ کرونا آ گیا. تو جو ہمارا سپرنٹینڈنٹ تھا نا اس فرم کا، اس کو کرونا ہوا اور وہ سڈنلی ڈیتھ ہو گئی اس کی. جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو کمپنی تیار نہیں تھی، اس کو فوراً کسی بندے کو اس کی جگہ پہ سپرنٹینڈنٹ بنانا تھا، کیونکہ ورکر تو آپ کو بہت سے مل جائیں گے لیکن جب اوپر کام کرانے والا نہ ہو تو کیا. انہوں نے کیا کیا کہ سب سے مانگا کہ آپ ورک ایکسپیرینس دکھائیں، یہ کرے وہ کرے، اور کیا کیا آتا ہے. انہوں نے جو فارم دیا، اچھا وہ سینئرز نے بھی دیا اور اس نے بھی دیا، اور اس نے اپنا بھی کام کلک کیا اور وہ ان کے بھی کام کلک کر دیے. انہوں نے اپنا کیا تو سپرنٹینڈنٹ اس کو بنا دیا گیا. ان کو بھائی تمہیں تو یہ بھی آتا ہے تو یہ بھی آتا ہے، ایسے ہی ہے نا کہ چلے ادھر ضرورت پڑی ادھر بھی کام کر لیں گے. سپرنٹینڈنٹ یہی ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ وہ جو 2 تھے ان کو بڑا غصہ آیا، ہم سینئرز تھے اور تم یہ تھے اور وہ تھے، دس اینڈ دیٹ. کہانی ساری لمبی ہے. اس نے کہا کہ کمپنی اس پہ ایک مقدمہ کر دیا، یعنی جا کے کلیم کر دیا کہ یہ 2 سال پرانا، اس کو 2 سال ہو گئے ہوئے تھے اس وقت تک، 2 سال پرانا بندہ آپ نے سپرنٹینڈنٹ بنا دیا، ہم 6-8 سال سے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں تو اپنا ہی صرف کام آتا ہے، اس کو اور بڑے کام آتے ہیں. اب 1 سال اور گزر گیا. یہ ایز اے سپرنٹینڈنٹ جب کام کرنے لگا تو پہلے تو یہ صرف ان 2 کی ہیلپ کرتا تھا نا، اب اس کے انڈر جتنے ورکرز تھے نا وہ آخری گھنٹہ وہ ان کی ہیلپ کرنے لگ گیا. اس کا بیکار اس کو پوچھ کیا حال ہے اور اخلاق اچھا رکھ کے، ایون وہ جو صفائی کرنے والا ہے اس کے ساتھ بھی کبھی جھاڑو پکڑا. اس کو استاد کی وہ بات جاتی کہ کہنے لگا کہ جو میں اکاؤنٹ میرے 5-6 گھنٹے ہیں یا 10 گھنٹے، اس کی پے تو میرے بینک میں آتی ہے،
تو اگر میں یہ 1 گھنٹہ نہیں لگاؤں گا تو میری وہ اللہ کے اکاؤنٹ کی پے نہیں ملے گی مجھے. اس نے کیا کیا، یہ کیا. اس کے بعد تو ایک لمبی کہانی ہے. 1 سال کے قریب، اور یعنی اس کو 3 سال ہو گئے. تو وہ فرم کچھ لوگوں کے، میں وہ جگہ نہیں بتانا چاہتی جہاں کا یہ واقعہ، اور وہ کیونکہ فائدہ نہیں ہوتا. وہ فرم چلانے والے غیر ملکی تھے، انہوں نے چھوڑنا تھا اس ملک کو، اور وہاں وہ فرم تھی جو اس کا بینک اکاؤنٹ تھا، اس بینک اکاؤنٹ میں کیش تھا. جو مالک تھا نا اس فرم کا، اس نے سب کو بلایا، جمع کیا. پھر یہ اس نے کہا کہ ہم تو اس ملک سے جا رہے ہیں، جس نے لینا لے لو. فیصلہ کیا کس کس کے، اس کی اسکلز اور خوبیوں کی بنیاد پہ وہ پوری فرم، اس کی اونرشپ، اس کی چابی، اس کا کیش اکاؤنٹ، اس کو دے کر وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. کیا سمجھ آیا؟ جو اس کے آگے اس کے کمنٹس تھے نا وہ بڑے خوبصورت ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اب یقین آ گیا. وہ تو لفظ قدرت کہہ رہا تھا، قدرت، نیچر یا کچھ، قدرت کے ساتھ اکاؤنٹ، قدرت، میں اس کو اللہ کے ساتھ کہتی ہوں. اس نے کہا کہ اللہ حق نہیں رکھتا، اللہ بندے کا حق مارتا نہیں ہے. میں نے 3 سال جو 1 گھنٹہ فری کام کیا، وہ اللہ نے مجھے اس فیکٹری کے مالک بنا کر پے کر دیا. اللہ پے کرتا ہے پر کٹھا بعد میں کرتا ہے. اور بھی اس میں بہت کچھ سیکھنے والا تھا. اور یقین کیجیے یہ بات سچ ہے، یہ ضائع نہیں ہوتی. لو یور جاب. کوئی کام آپ کو، بچے پالنے کا کام دیا اللہ نے، پالیے. روئے نہیں، دھوئے نہیں، غم نہ کرے. ایسے کوئی ہوتے ہیں لوگ، آپ مثال ہے کہ اس وقت کلاس میں ہے، کوئی پریگننٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہے، بچہ پیدا ہو گیا، پریشان ہے، کیا کروں، چھوڑ دوں، ہائے کلاس میری کلاس. آپ اس بچے کو نیکی سمجھ کے پالیے. اللہ نے آپ کو اتنا پیارا تحفہ دے دیا ہے کہ ایک برانڈ نیو پیج کے اوپر آپ لکھیے کہ آپ کا اس بچے کو خوشی کے ساتھ پالنا اور اس کا خیال رکھنا نیکی نہیں ہے. آپ قلم چلا رہے ہیں، کھانے پکتے ہیں، کوئی چمچہ چلاتا ہے. کل آپ نے درس کے بعد اتنا کھانا کھایا، اچھا پرسوں کھایا، 2 دن کھاتے ہیں نا. یہ کہاں سے آتا ہے؟ ادھر اگر بریک ہوتی ہے تو آپ کھاتے ہیں نا. ہفتے کو ادھر کتنا کھانا کیسے آتا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے چمچہ جس میں محنت بھی زیادہ، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے چلانے کا، اور قلم چلانے اور یہ میرے بولنے کا تو بڑا ہی اجر ہے. یاد رکھیے، جو کام کریں اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا کریں گے تو وہی. آنکھ خوشی سے دیکھ رہی ہے تو کان خوشی سے سن رہے ہیں، زبان خوشی سے بول رہی. کبھی آج تک پوری ہیومینٹی میں آپ کو کہیں کوئی ایک کوسچن آیا کہ آنکھ اکڑ گئی ہے جی، سننے لگ گئی ہے؟ کہ میں کیا بات ہے، میں سنتی دیکھتی ہوں، مجھے بولنا بھی، مجھے بولنا اچھا لگتا ہے، اور بولنا سب کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہیے، خوشی کے ساتھ اپنے کاموں کو کیجیے. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ انعام والوں میں آپ کو کرے گا. اور انعمت علیہم کا روح القرآن تفسیر میں نے ایک معنی دیا تھا، آپ لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے، آپ نے وہی کی تھی نا تفسیر. انعام والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ نوم. یہ دیکھیے میرے ہاتھوں کو، نرم. الانعام، سورۃ الانعام کو الانعام کیوں کہتے؟ چپائے، کیٹلز. تو آہستہ چلنے والے، جیسے وہ بلی کی طرح ٹو 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 چلتے ہیں، یا گائے بھینس بھی ہوتے بہت بھاری ہیں لیکن وہ تھڑپ تھڑپ نہیں چلتے، وہ بڑے سکون سے چلتے ہیں نا. انعام والا وہ بندہ تھا جس کے لیے کوئی کام آسان ہو جائے. اور میں آپ کے لیے کہہ دیتی ہوں، جس کا جو کام ہے اس کے لیے وہ آسان ہو جائے. جس کو اللہ نے جو کام دیا ہے وہ اس کام کو آسان کرے. پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں مالک بن گیا تو میں تو صفائی والے کے ساتھ بھی صفائی کرتا تھا، میں مطلب جو نیچ کام کوئی کرے، میں نہیں سوچتا تھا کہ میں اب، بلکہ اس کا امتحان ہوا جب وہ اونر بن گیا نا، تو کہتا ہے کہ اب جب میں اونر بن گیا تو ایک دفعہ ذرا اکڑ تو آتی ہے نا. تو جب میں اپنا کام کر کے جانے لگا تو میں نے کہا اوئے اللہ والا اکاؤنٹ کدھر ہے، اب اس میں کیا ڈالوں. پھر اس نے کہا جب اللہ نے مجھے 3 سال میں، اگر میں اپنے طور پہ لگا رہتا تو یہاں تک ویسے تو بندے نہیں پہنچے، اور میرے ساتھی ابھی تک نہیں پہنچے، میں نیچے سے اوپر کے اوپر آ گیا ہوں. تو یاد رکھیے گا، کئی لوگ نیچے سے اوپر آ جاتے ہیں. جو کل ہم نے جہاں پہ بات روکی تھی نا، اسی بات کو سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ بعد میں آتے ہیں، حضرت حمزہ جیسے، حضرت عمر فاروق جیسے، لیکن کبھی کبھی ان سے اللہ کوئی بہت بڑا کام لیتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ درجوں میں وہ بڑے ہو گئے دوسروں سے، لیکن اللہ نے ان سے بڑے کام لے لیے. حرم میں نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق سے کتنی دنیا کانکر کرا لی.
حضرت حمزہ کو اللہ نے قبول کر لیا احد میں حضرت حمزہ قبول ہو گئے. نہ انہوں نے بعد کی فتوحات دیکھی، نہ کامیابیاں دیکھی، اور یہ واحد ہیں کہ جن کی مصلح کرنے والی عورت یعنی حضرت ہندہ کو اللہ کے نبی کہتے تو میرے سامنے نہ آیا کرو. مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، جذبات ان کے پاس بھی تھے نا. تو کیا پتہ چلا، حضرت عیسیٰ کا ایک بڑا پیارا قول ہے، کتنے ہی ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں سے آگے نکل جاتے ہیں. کام جیتے گا. پنجابی میں کہتے ہیں کم پیارا چم نہیں. چم کہتے ہیں چمڑی کو، یعنی گوری رنگت والا بھی بندہ ہونا اور اچھے کام نہ کرے تو وہ نہیں پیارا لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ابو بکر کے بعد عظیم ترین انسان متعین کیا تھا وہ حضرت عمر فاروق تھے. پیغام ہدایت پہنچنے کے تقریباً 6 سال بعد ایمان لائے. اندازہ کریں ذرا سا، آپ سے پہلے 6 سالوں میں کم از کم، پتہ ہے آپ کو یا میں بتاؤں، 30 سے 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یعنی حضرت ابو عمر فاروق سے پہلے اور حمزہ یہ دونوں قریب الزمانی ہیں. اللہ کے نبی کو یہ دونوں خوشخبریاں اکٹھی ملی تھی. کبھی کبھی بندہ اندازہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے شہر میں، کسی بڑی اچھی شخصیت کا رخ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کبھی یہ دین پہ آ جائے، کبھی یہ کلاس میں آ جائے نا، پھر تو اور بڑوں کو لے کے آئیں گی. کبھی اللہ ان کو کام کے لیے چن لینا، پھر یہ تو کروا دیں گی بڑے اوروں سے بھی کام. تو اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کتنا راستہ دیکھا. کیوں اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو سے اسلام کو فتح دے، مدد دے. تو وہ جو 30-40 تھے نا وہ پیچھے رہ گئے. عمر آگے آگے. کیوں؟ بڑا بڑا لکھ لیجئے، فعال. کل بھی بولا تھا، آج کے اس واقعے کے ساتھ بھی بولتی، فعالیت جیتی ہے. فعال کون ہوتا ہے؟ کاما. پنجابی میں کہتے ہیں کاما، کام کرن والا. باتیں نہیں جیتی. آپ کو کسی کے دل میں اتر دینا، آپ اس کی ضرورت بن جائیں. آپ کو کسی کے لیے دوا کسی کے لیے لازمی بننا ہے نا کہ میرے بغیر اس کا گزارا نہ ہو، آپ اس کے ہر مرض کی دوا بن جائیں. کئی بیویاں بڑی مرض کی دعائیں ہوتی ہیں اپنے مردوں کی. ان غریبوں کو یہ تک نہیں پتا کہ جرابیں کدھر ہیں. وہ پانی بھی نہیں لیتے، وہ دیتی بیگم ہے، بیگم عزت کر رہی ہے، لیکن اصل میں وہ فعال بن رہی ہے. وہ پھر میاں اس کے بغیر کھائے گا بھی نہیں، وہ اس کے بغیر الماریاں بھی نہیں خراب کرے گا. ادھر سے کپڑے مردوں کو نکالنے آتے ہیں کپڑے، وہ ایک نکالیں گے 4 نیچے پھینکائیں گے، اللہ ماشاء اللہ. فعال بنیے، کسی کی ضرورت بن جائیے. اور یاد رکھیے گا کہ جو جتنا فعال ہوگا، جو عمل میں جتنا قوی ہوگا، وہ اتنا چاقو چوبند ہوگا. وہ تھکے گا نہیں. سب کہیں گے ہم تھکے، گھر بیٹھے تھکے رہتے ہیں، وہ نہیں تھکتا. وہ ایک سے دوسری، دوسرے سے تیسری، تیسری سے چوتھی گاڑی میں بیٹھے گا. مراد ہے کہ اس کے 10 پروجیکٹ بھی ہوں گے نا، وہ تھکے گا نہیں. وہ رات کو بستر پہ آنے کو بھی ایک پروجیکٹ ہی سمجھے گا کہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے میں اس کو کرنے والا ہوں. تو آپ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو کیجئے. زندگی بہت چھوٹی ہے، کرنے کے کام ہوتا ہے. اچھا جب لفظ ایکٹیو کہتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں سارا کچھ کرنے لگ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، میں آ گئی ہوں، میں نے فعال بننا ہے، میں لوں گی مجھ سے. آج میں نے سن لیا دوسروں کے بھی کام کرنے، اب اپنا چھوڑ کے جا کے آپ کنٹین والوں کو چمچہ چلائیں، اور آپ جا کر بچوں میں کچھ تھوڑے خواہ رولے، اور آپ کہتے ہیں یہ میں نیکیوں کے اکاؤنٹ بنا رہی ہوں. کوئی پیسے بکھیرتا؟ پیسے تو آپ کے ایک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں بینک میں. تو کیا آپ نے اپنے 54 روپے، ڈالر، پاؤنڈ جو وہ سارے ادھر ادھر پھیلائے ہوئے؟ بیوقوفی ہے یہ. لیکن یہ شروع میں ہوتی ہے، اور یہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو شہداء ٹائپ کے مزاج کے ہوتے ہیں، بہت ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ادھر بھی ہاتھ ڈالاؤں گی، میں اس کو بھی کر دوں گی، میں جا کے ہمسائی کی سبزی بناتی ہوں، میں اس کا چاول کراتی ہوں. پتہ چلا گھر آئے تو اپنے بچے اور میاں غصے سے لال بھلک ہوئے پڑے. اور سب سے بڑی بات سٹیبلٹی نہیں آتی. کون رکھے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں میں آئی کام کیا چلے گی. بھی ہمیں نہیں چاہیے ایسا کام. آپ گھر میں ایسے، آپ گھر میں آج تک کیوں ٹکی ہیں 20-30 سال سے؟ برداشت کیا ہوا ہے نا آپ کو انہوں نے، کیونکہ ٹکی ہوئی ہیں، ایک ہی کی بیوی ہیں آپ. فطرت کا اصول ہے. دیکھیے اس جملے کو بھی آج سمجھ لیں. بعض لوگ اس کو بیعت کا نام دیتے ہیں کہ بیعت کر لیں ہماری، پھر آپ ہٹیں گے نہیں. بعض پلج کا نام دیتے ہیں. بعض اس چیز کو نام دے دیتے ہیں رکن بن جائیے، پیپر سائن کر دیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی شرط ہے، جیسے آپ امریکن صدر ہیں، اگر بننا چاہتے ہیں، کوئی بنتا ہے تو وہ امریکہ کا ہی ہوگا، ہے نا. یعنی ہر ایک کا کوئی نام ہے. میں اس کو ایک چیز میں نام میں لے آتی ہوں کہ آپ کی سیلف کمٹمنٹ اتنی ہو جائے کہ ادھر ہی اتنے کام ہے آپ کو ساری دنیا میں جا کر کام کر کے، اور ایسے بندے کا بھروسہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی وقت پہ غائب ضرور ہوگا نا.
ہاں وہ بندی ہے، وہ سارا وقت صبح سے شام تک ہمیں ادھر ہی دکھتی ہے، پکڑ لو اس کو سپرنٹینڈنٹ بنا دو، کیونکہ اس کو ساری چیزیں اسکول کی پتہ ہے، وہ جیتے گا اینڈ پہ۔ آپ بہت کچھ کرنے کے نام پر بہت کچھ کر کے نہیں جیتیں گے، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ، پیچھے بات کی تھی نا، صالحین کے درجے پہ استقامت سے جمے رہیے، آپ صدیق بن جائیں گے اور آپ سے اللہ شہادت کا کام بھی لے لے گا۔ تو لہٰذا آیت کے سامنے نظر رکھیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب دیکھیں ترتیب میں من النبیین پہلے ہے، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ ذرا سا اس کو ہم سلائڈز کے ساتھ گو تھرو کرتے ہیں تاکہ آپ کو پہلی سیڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری کا جو یہاں اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا خوبصورت ربط ہے وہ بھی سمجھ آ جائے۔ جتنا زیادہ کوئی شخص اس آیت میں یہ جو آخری جملہ ہے نا، اس کو دیکھ کے پھر میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کراتی ہوں۔ اولئک حسن رفیقا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ فون جو ہے نا قریب لا دیں، جو لگا ہوا ہے وہ تھوڑا بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے، ادھر ہی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان چار کیٹیگریز کا نام لے کر فرمایا اور کیا ہی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت۔ دیٹ از دا بیسٹ کمپنی اینی ون کین ہیو۔ جو بھی کوئی مانوی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے گا، اس سے ضرور اچھی کمپنی ملے گی، اچھی مائیت ملے گی، جن پر اللہ کا انعام ہوگا۔ اللہ چن لیتا ہے، یہ اصل میں نا چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ پھر باقیوں کو بیٹھا کر صرف کھانے پانی اور آپ کی صرف ذاتی شاپنگ اور کپڑے دھونے اور کھانے پینے تک کی نیکیوں پر آئے گا، وہ بھی نیکیاں ہیں اگر حد کے ساتھ ہیں جو بھی ہے، لیکن اللہ اپنے کاموں کے لیے ان کو چنتا ہے، ان کو اچھی کمپنی دیتا ہے، ان کا ایک بڑا پیارا سرکل بن جاتا ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ اس طرح کا بنا لیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ واقعی اللہ کے کام کے بن جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی نے اپنے لیے جو بات پسند کی تھی، بخاری کی ہے 4586 ریویژن ہے آپ کی، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا مرض الموت میں کیا کہہ رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ پہلے آپ نے بتایا تھا کہ جب کوئی نبی مرض الموت میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے، چوائس دی جاتی ہے کہ تم دنیا میں رہنا چاہو تو اور رہ لو، اور اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اب اس وقت اختیار دیا گیا ہے اور آپ اس اختیار کو استعمال کر۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ ایک منٹ رکیے، میں ذرا سا نیٹ کا ایشو بن رہا ہے تو اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، اصل میں آپ لوگوں کا حصہ ڈلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کر دیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اختیار دیا گیا اور آپ اس اختیار کو قبول کر کے کیا کہہ رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ ذرا سے اس لفظ، آخری لفظ ہے نا جو اس آیت میں رفیق، حسن اولئک رفیقا، اس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے جوڑیے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ کبھی بھی یہ جملہ نہیں سمجھ آتا پورا، عام طور پہ اردو ترجموں میں اس کا جملہ کیا کر دیا جاتا تھا، یا میں نے بھی جہاں بھی پڑھا سنا کہ اللہ تیرا ساتھ چاہیے، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہاں کیا ہے۔ آج اس آیت کے ساتھ اس کو سمجھ کر آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ بالرفیق الاعلی اس اختیار کو بہترین طریقے سے چوز کروانے کا نام ہے۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ چوائس دے رہے ہیں
اور وہ اس چوائس میں سے کن کا ساتھ مانگ رہے ہیں؟ بالرفیق الاعلیٰ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون ہوگا رفیق الاعلیٰ ادھر؟ یہ چاروں کیٹیگریز سمجھیے گا۔ اللہ کے نبی تو نبوت سے بھی اوپر، آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسالت کے مرتبے پہ تھے۔ آپ دونوں میں سے جس کو بھی کون سا درجہ بنا لیں، نبوت کو بڑا کر لیں، رسالت کو بنا لیں، کوئی اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس رفاقت کو، اس کمپنی کو قبول کیا، پسند کیا، تو یہ کتنا اعلیٰ مقام ہوگا، یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو موت کے وقت بھی اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب کرے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں ایک دعا رکھا کرے کہ اللہ آج تو کوئی اچھی نیکی ہے، آج تو ہم سے کچھ کروا ہی رہا، اے مالک اس کے بعد بھی کروانا، موت تک کرا۔ دیکھیے ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو موت کس پہ آئے گی، اس کا نام ہے حسن خاتمہ۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے حضرت یوسف نے نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے تو کیا کرنا، اے میرے مالک میرا خاتمہ اچھا کرنا، مجھے بہترین طریقے سے ان چیزوں پر لے کے جانا۔ تو جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو لے کر اپنی زندگی میں لیں گے، اللہ آپ سے کام لے گا۔ اب ذرا سے ان ٹرمز کو ریوائز کرتے ہیں، ہمارے سامنے سلائیڈز ہیں۔ پہلی چیز ہے نبی جین، بات ہوئی تھی تھوڑی سی، نبوہ کے لفظ بلندی کے لیے آتا ہے۔ نبا، سورت نبا آپ پڑھتے ہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ہاں تو وہ کون سا ہوگا؟ نبی کون ہوتا ہے جو بلندی کی طرف بلاتا ہے، یا پھر نبی وہ ہوتا ہے جو بلند خبریں دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیوز نہیں ہوتی، اس کے پاس آخرت کی خبریں بھی ہوتی ہیں۔ اور اس طریقے سے نبی جو ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو بھی بلندیاں عطا کرے گا۔ روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے، 1,00,000 سے زائد نبی آئے۔ انسانیت کا سب سے بہترین گروہ انبیاء ہوتے ہیں، اور نبوت کا منصب ہے یہ اللہ کی عطا، یعنی وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 84 دیکھ لیجئے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے، کن کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دعا کرے کہ جیسے ابراہیم کی نسل سے نبوت چلی، اے اللہ ہماری نسلوں سے صدیقیت چلے، شہادت حق چلے، ہماری نسلوں سے صالحیت کی نسلیں چلیں۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو گمراہ نہ کرنا، اے اللہ ہماری نسلوں کو دین میں، اسلام میں، ایمان میں ہم سے آگے کرنا۔ اور یہی دعائیں سب سننے والوں کے لیے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مشکل میں ڈالا، یا اللہ ان سب کو اس سے نکال دے۔ آج لوگ اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دکھی ہیں، غمزدہ ہیں، اور اسی طرح سے اپنے لیے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہماری اولادوں کی اولادیں، وہ نسلیں جب ہم نہیں ہوں گے دنیا میں، اے اللہ ان کو بھی ایمان پہ رکھنا، کیونکہ احادیث سے جو باتیں مل رہی ہیں اور جو حالات اور واقعات دکھا رہے ہیں تو سخت وقت آنے والا ہے، اور آ بھی چکا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو عام اسلام دے دے۔ عام بات ہو گئی، کانوں میں کوئی ماں باپ بات کریں۔ پہلے دور میں ہوتا تھا لڑکے نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے، یعنی لوگ دکھ سکھ کرتے ہیں نا ماں باپ کا، اچھا بات کرنی، ذرا کچھ سوال پوچھنا، کیا ہے 90% پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکے نے کوئی گوری پسند کر لی ہے۔ اب یہ سب ختم ہو گئے، بلیو می۔ اب یہ کہ وہ کہتا ہے میں نہیں اللہ کو مانتا، میں نہیں اسلام کو مانتا، گھر چھوڑ گیا ہے، وہ یا ہومو سیکشول بن گیا یا کچھ ہو گیا۔ یعنی اس وقت امت مسلمہ کے ماں باپ کے دلوں پہ یہ پھپھولے ہیں، آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟
تو اس لیے دعائیں مانگنی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ پھر آگے دیکھیے سورۃ الانعام کی آیت 124 میں رسالت کا ذکر ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے کہاں سے اپنا پیغام پہنچوانا ہے۔ اللہ نہیں کسی کا رنگ دیکھتا، نہیں شکل دیکھتا، نہیں اس کی ذات دیکھتا۔ اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بندہ مشورے نہیں دے سکتا۔ پھر ابو داؤد کی روایت ہے 4668، راوی ہیں ابو سعید الخدری، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ اللہ نے خود کہہ دیا تلک الرسل قد فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ دے سکتا ہے، آپ اور میں یہ تقابل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اس آیت کی واقعہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ بہتر ہیں کہ اللہ کے نبی بہتر ہے، اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سا ٹرمز میں پہلی سیکنڈ ٹرم کو دیکھیے، صدیقین، صاد دال قاف سے صدیق کی جمع صدیقین، کمال ایمانوں اور کمال اطاعت کا مجموعہ، ایمان میں بھی پکا دی بیسٹ اور بات ماننے میں بھی۔ ہمارے پاس عموماً حالات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ کبھی ہم عقائد کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، کبھی علم بہت لے لیتے ہیں عمل نہیں کرتے، دونوں باتیں۔ جیسے اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ پریکٹیکل اینڈ تھیوری دونوں میں اچھے اسٹوڈنٹ، حق کی فوراً گواہی دینے والا، ڈلی ڈیلی نہیں، تربص نہیں ہے۔ سورہ حدید کی آیت یاد آ رہی ہے کہ پل صراط پہ جا کر کچھ لوگوں کو یہ جملے سننے پڑیں گے کہ بھی تمہارے پاس بھی تو آئی تھی نا باتیں، تم تربص میں رہے، ذرا اور سوچ لو، ذرا اور سوچ لو۔ حق بات کی گواہی سامنے بڑی فوراً دے دی اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا۔ یہ بڑے بڑے لفظ اپنے دل پہ لکھ لیں۔ ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، اطاعت میں کمال پیدا کرنا ہے، حق کی فوراً گواہی دینی، جب کوئی نیکی کا موقع ہے لبیک، سوچے تو گئے، سوچی پیا تے بندہ گیا۔ اللہ کی بات سن کر فوراً چل پڑے، اللہ کے رستے کی کوئی کال آ جائے بسم اللہ، بڑا کوئی پروجیکٹ آ جائے بسم اللہ، کوئی چھوٹی سی چیز آ جائے بسم اللہ، اور باطل کے خلاف ڈٹ جائیے۔ آج کیا لوگوں کو ان صدیقین کی ضرورت ہے؟ ان معاشروں کو، ان سوسائٹیز کو ضرورت ہے باطل کے خلاف ڈٹنے والوں کی؟ چاروں طرف تو فساد پھیل گیا۔ اور صدیقیت کا تذکرہ سورہ زمر کی آیت 33 میں آتا ہے، پہلی آیت ہے یہ پارے کی، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ دو کام کیجئے۔ دیکھیے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ کون ہے اس آیت میں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اور سچ لے کر آنے والے کی تصدیق اس نے کی، صدق بھی، ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد پھر ہر دور کا صدیق۔ یعنی یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں ان آیتوں میں سے ہے ایک جو کہ ٹیکسٹ کے ڈائریکٹ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ تعویل خاص کے اعتبار سے ابو بکر پہ پڑتی ہیں، صدق بھی۔ آج تو بڑا آسان ہے یہ کہنا ابو بکر کی خوبی، اتنی موٹی کتابیں ابو بکر پہ، وہ حالات اور وہ وقت ذہن میں لا کر سوچیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں صدیق کی جگہ ہوتی تو میں کرتی، اللہ کے نبی کا ساتھ دیتی؟ تو نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام ہے۔ امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممتاز ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے میں تمام امت میں سب سے کامل ہے، تو ابو بکر سے اوپر مقام کسی کا نہیں۔ روایت بھی لے لیجئے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3343، عبداللہ بن بصر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی نے، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے، جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھنے کے والے یعنی تابعی کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ یعنی خیر قرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔
جو ان کو ملے. دیکھیے میگنیٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ لوہا رکھتے جائے وہ بھی میگنیٹ بن جاتا ہے، پھر اور تھوڑا لوہا رکھیں گے وہ جدھر تک جائے گا نا میگنیٹ بن جائے گا. ہدایت کے سورس سے جڑنے والے دوسروں کے لیے میگنیٹ بن جاتے ہیں. اور آپ یہ سرا چھوڑیے تو آپ کو اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ یہ جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ چیز آپ کو خود نہیں جما رہی ہوتی؟ کئی دفعہ ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ گواہیاں ہمیں ملتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی میں نے اور پڑھنا ہے، میں نے سبیل الجنہ دوبارہ کرنا ہے، نہیں میرا تو نور اللہ نور پورا نہیں. آپ جو ہی ان کو ذمہ داری دیتے ہیں اور آپ نے ایز اے کلاس ایڈمن بیٹھنا ہے، تو آپ نے تو ایک ایک لفظ نہ صرف سننا بلکہ لکھنا ہے، کیونکہ آپ نے ریکیپ کرانے ہیں، آپ نے اسائنمنٹس دینے ہیں، آپ نے کرانا ہے. جی پی ایس جتنا اچھا سن کے لکھتے ہیں اتنا اسٹوڈنٹ تھوڑی لکھتے ہیں. تو یہ نیچرل سا سفر ہے. اس سارے سفر کو طے کرنے کے لیے بس جڑا رہنا لازمی ہے. وہی بات ہے کہ کوئی بیعت نہیں ہے ادھر، کوئی پلیج نہیں ہے ادھر، کوئی فارم فل نہیں کیا ہوا، اپنے دلوں کے فارم ہوتے ہیں. جب آپ کے اپنے ہی گھر میں کتنے کام ہیں، لیکن آپ کے گھر میں صفائی کا بھی کام ہے، کھانا پکانے کا بھی کام ہے، کپڑے دھونے کا بھی ہے، بچوں کو دیکھنے کا ہے، تو کیا آپ یہ چاروں کام بانٹ کے 4 مختلف گھروں میں کرنا پسند کریں گی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. یہی توحید دین کا کام ہی کہ ایک لیڈرشپ کے اندر آ جاؤ. ایک گھر بھی تب تک ہی بستے ہیں جب تک کہ ایک شوہر کے ساتھ ہم لوگ ہوتے ہیں. جی مجھے پتا ہے، نو پرابلم. پھر اگلی کیٹیگری ہے شہداء کی، شہید. آپ کے ہیں نا 15 منٹ لے سکتے ہیں نا ہم لوگ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو شہداء کا لفظ شہید سے ہے. بنیادی معنی کیا تھا؟ پکا ہوا حاضر، گواہ، اللہ کی راہ میں جان دینے والے، صداقت ایمان کی شہادت زندگی کے طرز عمل سے دینے والے، اور آخر کار جان دے کر ایمان کا ثبوت دینے والے. پھر بولتی ہوں شہداء شہید کی جمع، بنیادی معنی اس کا ہے گواہ. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دینے والے. یہ تو آخری درجہ، یہ تو کبھی بعد میں ہوتا ہے. زندگی بھر صداقت ایمان کی گواہی زندگی کے طرز عمل سے دیتے ہیں. شہید کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ گواہ ہے اللہ کے دین کا. اس کی شادی بتاتی ہے، اس کی موت بتاتی ہے، اس کے گھر کا کلچر بتاتا ہے، اس کے بچوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ شہید کے بچے ہیں. وہ زمین پہ چلتا پھرتا شہید ہوتا ہے. اور اگر اس کے اوپر مزید باتیں سمجھنے لگے نا تو دل اور بھی کھل جاتا ہے، کیونکہ فریضہ شہادت علی الناس قرآن نے اس کو بہت الیبوریٹ کیا. یہ زندگی میں اپنے عمل سے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز جو مجھے سب پڑھانے کے بعد ملی ہے نا وہ شہادت علی الناس ہے، فریضہ شہادت علی الناس. دنیا کی زندگی میں یہ گواہی دعوت، تبلیغ اور عملی شہادت کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ پتہ کیا ہوں گے؟ یعنی آپ کے وہ کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جائے. اللہ کی عدالت میں یہ استغاثے جب دائر ہوں گے نا تو یہ وہاں گواہ بن کر وٹنس ہوں گے. پروسیکیوشن وٹنس کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا، اور یہ میں پیغام قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، اور 2 مقام بڑے اہم ہیں کہ اللہ کے نبی ہم پر گواہ ہوں گے اور ہم باقی لوگوں پر گواہ ہوں گے. لکھ لیں شاید فائدہ ہو جائے. لوگ کہیں گے کہ نبی جو پیغام آپ نے دیا تھا ہم نے اس کو آگے پہنچا دیا. ایک مقام ہے سورۃ حج کا بالکل اینڈ 78 آیت ہے، وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. پہلا درجہ رسول تم پر گواہ ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تو یہ امت مسلمہ کا وصف تھا جو قیامت کے دن تک چلے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ حج میں یہ، اور دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ 143 پہلے دوسرے پارے کی دوسری آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
یعنی یہ وہ وقت ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں، امت وسط بنا دیا. تو لکھیے شہید ہونے کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. آخرت میں وہی لوگ اللہ کے گواہ، دیکھیں نا، آپ کسی کو گواہی کے لیے بلائیں اور وہ آ جائے، آپ کتنے اس کے شکر گزار ہوں گے. اللہ بلا رہا ہے آپ کو، اے امت محمدیہ کے لوگوں آؤ ذرا یہ گواہی دینا، یہ قوم نوح تو انکار کر چکی اور یہ فلاں انکار کر چکا. کیا ٹور ہوگا وہاں آپ کا. آج تو دنیا میں اللہ کا کام لوگوں کو لگتا ہے فارغ لوگوں کا کام ہے، ویلے، اور کوئی کام ہی نہیں. ہم نے بھی مونگرے بھی بنانے ہیں، پھر ہم نے پالک بھی کاٹنی ہے، پھر آج تو میں نے سوچا تھا گڑ والے چاول بھی ساتھ بنا لوں گی. کریے یہ کام، تتبع سے کریے، خوشی سے کریے، پر مینیج کیجیے. اتنا نہ بچوں کو کھلائیں کہ ان کو شہادت کا فریضہ ہی بھول جائے. دنیا ان کی اتنی نہ بڑھا دیں کہ ان کو ہر وقت بستے اٹھا کے ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ تم نے سائنس پڑھ کے کرنا کیا ہے، تم نے میڈیسن پڑھ کے کرنا کیا ہے. تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گواہیاں 2 دفعہ دنیا میں دعوت اور تبلیغ اور اتمام حجت، اور قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا جب سب کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، کورٹ قائم ہوگی اور تم وہاں گواہیاں دے رہے ہوگے. اسی طرح اسی بات کا اشارہ سورۃ نحل کی آیت 89 میں نوٹ کر لیجئے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اور اس دن کا تصور کیجئے نبی، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ گواہ بنا کر کھڑا کریں گے انہی میں سے، اور آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ان پر. کن پر؟ اہل عرب پر، یعنی عربوں پر آپ گواہ بنیں گے اور آپ کے بعد باقی لوگوں پر آپ کی امت گواہ بنے گی. ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی باتیں. ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ نا، کوئی درود بتاؤ نا، کوئی ذرا بتاؤ میں کیا کروں. وہ بھی بات الگ ہے، لیکن یہ گواہیوں کے بغیر امت آج رل رہی ہے. یہ آج کے پورے معاشرے کے بگاڑ کا روٹ کاز کیا ہے کہ آج امت مسلمہ شہادت کے فریضے سے اتر گئی. ایک بندہ صرف اپنے ڈرائیونگ سیٹ پہ غلطی کرے تو گاڑی میں بیٹھے 5 لوگ خطرے میں ہوتے ہیں. اگر جہاز چلانے والے سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو 200-300 لوگ خطرے میں ہوتے ہیں. امت مسلمہ کے 2 بلین لوگ آج غلطی کرتے ہیں. پوری دنیا کی کئی بلین کے لوگوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہم نے. ہم تو گولیاں اور تلواروں کا رخ غیروں کی طرف کرتے ہیں نا، کہ وہ ہے بگاڑ کی وجہ. سرا ہمارے ہاتھ میں، ایج ان کے پاس ہے. چھری ہوتی ہے نا، اس کا ایک سرا پہلے ہے اور ایک ہے جدھر سے کاٹتے. ٹھیک ہے، غیر مسلم کاٹ رہا ہے اگر آج انسانیت کو، اگر تو اس کا جو ہینڈل والا سرا وہ مسلمان کے ہاتھ سے چھٹا ہوا ہے. قصور ہمارا ہے. اسی طرح سے آپ آیت 41 سورۃ نساء کئی بار سن چکے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ناطے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے. کون سی آیت ہے وہ؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف بطور گواہ کھڑا کریں گے. اور یاد رکھیے کہ جب گواہ لفظ کے ساتھ اللہ آتا ہے نا، جیسے اس آیت میں جے نابی کا اللہ ہاؤلائی، تو یہ اگینسٹ کے لیے آتا ہے، مخالفت کا صلہ ہے. یہ وہاں گواہی ان کے خلاف دینی پڑے گی. اگر آج کوئی اس پوزیشن میں ہو، کہہ دے کہ میں نے اگر اللہ کا پیغام دیا ہے، دینے لگا ہوں، تو دوسرے لوگ اس کے سر کے بالوں کو آ جاتے ہیں نا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اس پوزیشن میں ہو کہ یہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک تو آیا ہی نہیں، تو اس چیز کا انہیں اللہ کے یہاں کریڈٹ ملے گا نا. دیکھیں نا، پوسٹ مین کی مثال سمجھائی تھی کہ لیٹر تو ملا ہی نہیں، تو بجلی والے بجلی کیوں کاٹیں گے؟ غلطی پوسٹ آفس والوں کی تھی یا ای میل اسپیم میں چلی گئی. آج لکھیے، یہ بہت بڑی بات بتانے لگی ہوں. آج امت مسلمہ کی اگنورنس دنیا کے غیر مسلموں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہی ہے. وہ کل صاف مکر جائیں گے کہ اللہ کدھر آئے، یہ تو میرے ہمسائے میں رہتا تھا، فلاں مسلمان تھا وہ.
جمعہ پڑھنے بھی نکلتا تھا اور اس کے حال ولیے سے پتہ لگ جاتا تھا اس کے روزے آئے ہوئے ہیں، بڑی رونقیں تھی، پر میرے پاس تو کبھی نہ پہنچا۔ تو لکھیے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، دنیا کا قاعدہ ہے، جبکہ اللہ کے ہاں اس سے اپوزٹ ہے۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کو رعایت ملے گی جن تک بات نہیں پہنچی۔ اور آج یہ لفظ لکھ لیں اس کمپیکٹ سے کورس کے اندر، لفظ کافر اور غیر مسلم میں یہ بنیادی فرق ہے۔ آج اب دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو میں پانی پیش کروں، آپ کہتے ہیں نو تھینکس، مجھے نہیں لینا۔ یہ پانی ہے گلاس، گلاس کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کسی مسلمان کو اسلام کا پورا پورا اسلام کی خوبصورتی دکھا دیں اپنے رویے سے، اسلام کی دعوت سے، پھر وہ کہتا ہے نو آئی ایم کمفرٹیبل ود مائی ریلیجن، دین ہی اور شی ول بی کافر۔ تو آپ نے یہ گلاس دیا ہی نہیں، خود ہی پی گئے، پی گئے، بلکہ زمزم ڈال کے پی رہے ہیں ان گلاسوں میں۔ ظاہری طور پہ تو مسلمان بڑی نیکیاں اور عبادات کے شوق میں ابھی بھی دوسروں تک نہیں دے رہے، اور ابھی تک ہماری ٹیمیں نہیں تیار ہو رہی جو اپنی زبان والوں کو پڑھا سکے، تو دوسروں تک کون پہنچے گا؟ جب تک آپ کے اس ملک میں فرینچ زبان میں قرآن کا یہ میسج جو اس وقت آپ اردو میں سن رہے ہیں نہیں پہنچے گا، مسلمان نہیں بچیں گے۔ تو جن کے ہاتھوں میں ریسورسز ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ ناظرہ، الف با تا پڑھو، اور جس دن وہ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہوتا ہے تو ٹھپ، کام ختم۔ ماں کہتے شکر ہے مردہ بخشا گیا۔ کل اللہ کو دکھائیں گے بچے کو قرآن پڑھائے، وہ مولوی صاحب کو ادھر بھی جوڑا تو دیتے ہی ہوں گے کھدر کھدر کا، کوئی ایک رسم بسم اللہ کے بعد آمین بھی ہو جاتی ہوگی۔ ہم بچے کے قرآن پورا ہونے کے بعد سوچتے ہیں کام ختم، حالانکہ اس دن کام شروع ہوتا ہے۔ جاب کا سائن ہو جائیں، لیٹر مل جائے تو کیا اس کے بعد ختم ہو گیا کام؟ اب روز صبح 8 بجے اٹھ کے جانا پڑے گا، 8 بجے اٹھ کے جانا پڑے گا۔ اور میں کسی ایک ملک کے بارے میں سن رہی تھی، مسلم ملک ہے، صبح 5 بجے ان کے آفس کھلتے ہیں، 3 بجے چھٹی، دیٹ از دا ٹائم۔ آج امت مسلمہ صبح کی برکتوں سے محروم ہو کے 11 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور ظہر پڑھ کے دکانیں کھلتی ہیں ہمارے اپنے بہت بڑے شہر میں۔ پہلے جانے والا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کروں کہ صبح کے وقت کا، اور گھر کے 90% لوگ سو رہے ہوتے ہیں، مہمان پریشان ہے، میزبان سو رہے، ماسیوں کو کہہ دیتے ہیں ان کو ناشتہ کرا دینا، اچھا بھلا خوب 10-12 چیزیں ٹیبل پہ لگا دیں گے۔ میزبان نہیں ہے، کیونکہ وہ امت جو فجر کے بعد سو گئی اس کو کیا ملنا ہے؟ میری سر درد ہے صبح کا سونا، لیکن آج ہو رہا ہے۔ پھر کہتے کام نہیں ہے، پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا ان لوگوں کو جن تک فریضہ شہادت حق کے ذریعے مسلمانوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ عذر ہو گیا۔ اور آپ لکھ لیجئے سورۃ نساء کی آیت ہے 165، سورۃ نساء 165، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر بنا کر بھی بھیجا، نذیر بنا کر بھی بھیجا، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تو یاد رکھیے یہ عذر تمام ہو رہے ہیں آپ کے میرے اوپر کہ اللہ تو ہم سے کس بات کا حساب لے رہا ہے، ہم تک تو تیرا پیغام بھی نہیں پہنچا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب کسی کو اپنے کام کا کہا ہی نہیں تو وہ نہ کرے گا، تو غصہ کس پہ آنا ہے؟ اس پہ آئے گا جس کو آپ نے کہا تھا فلاں کو کہہ دو یہ کام کر دو۔ ہمارے سارا غصہ اس وقت دور ہو جاتا ہے جب اگلا کہتا ہے کہاں، مجھے تو نہیں پیغام ملا۔ وہ کہتا ہے بچے کو کہہ کے بھیجا تھا، ماں کو بتا دینا کہ رات کو 4 لوگ آ رہے ہیں کھانے پہ۔ اب وہ بچے کی سختی آئے گی، ماں کی بچت ہو جائے گی۔ جن کو پیغام نہیں پہنچا ان پر غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، اور جنہوں نے نہیں پہنچایا سارا غضب غصہ اس وقت بھی لگ رہا ہے اللہ کا امت مسلمہ پہ، وہ کسی بھی رنگ میں ہو، اس میں پھر دوسرے بھی پہنچے۔ تو آج ہم بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے جی رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ سورۃ الاعراف میں دیکھیں نا، شروع میں بالکل آیت نمبر 6 ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے، شور شارٹ، ڈیفینیٹلی۔ یعنی آپ کو اس ٹون سے لگتا ہے آج خیر نہیں، ابو بڑے غصے میں، کہتے ہیں آج میں گھر آ لوں ذرا میں تم سب کو پوچھتا ہوں۔
ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھ لیں گے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے رسولوں نے تو کام کیا ہوا ہے، وہ بچ جائیں گے، وہ کہہ دیں گے جی اللہ جی کر دیا تھا، لیکن جن تک پہنچا اور انہوں نے نہیں مانا یا جنہوں نے نہیں پہنچایا، سختی ان کی آ جائے گی۔ اور یہی وہ جملے تھے، الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ حجت الوداع کا خطبہ 20 بار آپ نے یہ بات سنی ہوگی۔ صحابہ نے کہا انا نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ، یہ 5 لفظ لکھ لیں، آج آپ کے میرے لیے بھی یہ حجت ہے۔ صحابہ کرام عام طور پہ بولتے ہی نہیں تھے اللہ کے نبی کے سامنے۔ عام طور پہ آپ سوال کرتے نا آج کون سا دن ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، حالانکہ سب کو پتا تھا 9 ذی الحجہ ہے، یہ کون سا مقام ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے عرفات کے میدان میں۔ عام طور پہ نہیں بولتے تھے۔ یہ موقع جب آپ نے اسی کے چند گھنٹے کے بعد خطبے کے بعد پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام اللہ کا پہنچا دیا، تو ذرا صحابہ کے جملے گنیے، ان نشہد انک قد بلغت الرسالہ، دوسرا وادیت الامانہ، تیسرا ونصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ ہم گواہ ہیں اللہ کے رسول کہ آپ نے یقیناً فرض رسالت ادا کر دیا ہے اور امانت کا حق ادا کر دیا ہے اور امت کی نصیحت کی ذمہ داری ادا کر دی، اور آپ نے گمراہی کے تمام اندھیروں کو زائل کر دیا۔ آج امت نے یہ کام کیا؟ کیا ہم نے اندھیروں کو زائل کیا؟ کیا آپ نے امت کی نصیحت کی یا خیر خواہی کی، امانت کا حق ادا کیا، اور کیا ہم نے فریضہ کار رسالت ادا کیا؟ یہ تو کل پوچھنا پڑے گا، اور آج یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں یہ جو اس وقت ایک رگڑا دے رہا ہے نا، اور اولادوں کی طرف سے جو رگڑا مل رہا ہے نا، یہ اصل میں وہ صفائی ہو رہی ہے۔ جیسے زنگ لگ جاتا ہے نا تو اس کو پھر اسکریپ کرتے ہیں، جلدی سے اسکرب کرو اور اس کے اوپر کچھ مان لگاؤ تاکہ زنگ اتر جائے۔ یہ دنیا میں صفائی ہو رہی ہے، مشکلوں میں ڈال کر اللہ گلے میں جان اٹکا کے مسلمانوں کی دنیا سے پھر جان لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی تو ذمہ داریاں ادا کر کے یہ خوبصورت ٹائٹل لے گئے کہ ہاں ہاں صحابہ نے کہہ دیا، آپ نے پہنچا دیا، امانت دے دی، ذمہ داری دی، آپ کی میری گواہی کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے گواہی میری یا میں آپ کی دوں؟ آج امت کے عمومی رویے اپنے خاندان کو سامنے رکھ کر دیکھیے، کیا ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا؟ ہم ایک دفعہ کام کر لیں، ہم کہتے ہیں بس چھوڑو، کوئی نہیں آتا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کون برا بنے، کون محنت کرے۔ تو اصل بات شہادت کا مقام یہ ہے۔ پھر ایک اور جملہ لکھیے، صدیقیت اور شہادت کے مراتب ابھی بھی کھلے ہیں۔ اہل ایمان میں مختلف قسم کی شخصیتیں ہیں، کچھ ایکسٹراورڈ اور کچھ انٹروورڈ ہیں، کچھ غور و فکر اور سوچ بچار کرنے والے سلیم الفطرت لوگ ہیں، رقیق القلب ہیں، وہ دل کے نرم ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ابو بکر میں تھیں۔ یہ تو صدیقیت کے مزاج پہ جائیں گے، اور جن کا مزاج ایسا نہیں وہ کم سے کم شہادت کے مرتبے پہ پہنچیں گے۔ لیکن آج بھی یہ دونوں راستے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جنہوں نے، اب یہ جملہ لکھ لیں، کنہوں نے، کس کے لیے کھلے ہیں صدیقیت اور شہادت کے درجے؟ جنہوں نے اپنے، میں ڈکٹیٹ کرا رہی ہوں تاکہ آپ لکھیں، جنہوں نے اپنے باطن سے مال کی محبت کا بریک ہٹا دیا۔ سورۃ حدید میں آپ دیکھیں نا تو مصدقین اور مصدقات کے بعد یہ ساری چیزیں آئی تھی، صدقہ کرنے والے اور صدقہ دینے والے، یعنی جس کے دل سے مال کی محبت نکل گئی ہے نا وہ انشاءاللہ پہنچے گا، صدیقیت کے تک پہنچے نہ پہنچے، شہادت کی گواہیاں دیتا ہوا تو جائے گا۔ اس کے علاوہ جن کے اندر ابھی بھی مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے، نہ ان کی کوئی ترقی ہونی ہے، نہ مرتبہ ملنا ہے، نہ ان کے لیے ترفع ہے اور نہ ترقی ہے، وہ بس نام کے مسلمان ہیں، چل چلاؤ کا معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے دل سے مال کی محبت کو کھرچ دیا، پھر نئے سرے سے ایمان لایا، تو وہ آج بھی مرتبہ صدیقیت پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جنہوں نے ہمارے ساتھ سورہ حدید کی آیت 18-19 میں گزر چکی ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات لکھ لیجئے، آج تو اس کے حالات نہیں ہیں، لیکن
ایک مغالطہ آ جاتا ہے کبھی کبھی ایسے موضوعات کو سننے میں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بات آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے رہے۔ مثلا جس شخص کو نبی کی دعوت براہ راست پہنچی، جیسے صحابہ کو پہنچی، وہی صرف مقام صدیقیت پہ آ سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عقائد میں جو لوگوں نے بگاڑ ڈالا نا، اس میں سے کوئی ایک فرقہ بلکہ ایک سے زائد فرقے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نو، ختم، صدیقیت کا ڈور کلوز، یہ جیسے دروازہ بند کر دیں جی کلاس شروع ہوگی اب لاک نہیں کھلے گا۔ کیوں نہیں کھلے گا؟ کیونکہ جس نے براہ راست سنا وہ ہے، تو پھر وہ محنت کیوں کرے؟ آج امت سوئی پڑی ہے، اس لیے کہتے ہیں ہم نے کون سا صدیق بننا ہے۔ دیکھیے نا، اگر آپ پہلے ہی کہہ دیں کسی نے فرسٹ نہیں آنا، سب بس پاس ہوں گے، تو کون محنت کرے گا؟ وہ غلط سوچ ہے۔ لکھیے، یہ کہنا کہ نبی سے براہ راست سننے والے وہی تھے اور ہم میں سے کسی کو نہیں ملتا، ہم تو نسلی طور پہ مسلمان ہیں، عقیدتاً ایمان ہمارے پاس ہے لیکن شعوری ایمان نہیں، ہم کیا کریں، ایسا کریں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ اس کی دلیل مانگیے، اتنی بڑی بات میں آپ کو بغیر دلیل کے کیسے کہہ دوں؟ تو سورۃ فرقان کا آخری رکوع، عباد الرحمن، آیت 68 سے 70 میں پورا کانسیپٹ دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انسان پچھلے گناہوں پہ معافی مانگے، تجدید ایمان کرے، اور اس کے بعد ایک سے ایک کام کرتا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے معاف کر کے اس کو بہترین لوگوں کے ساتھ لے جائے گا۔ تو تجدید ایمان، تجدید توبہ اور تجدید عہد، یہ 3 لفظ لکھ لیجئے۔ ایمان کو نیا کیجئے، تجدید تو سمجھتے نا، رینیو کرانا۔ آپ کا پاسپورٹ پرانا ہو گیا، رینیو کرا رہے ہیں۔ آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہا ہے، آپ لوگ اس کو دوسری طرف لے لیں تو میدان کھلا ہے۔ اصل میں آپ کو خوف دی جا رہی ہے، ان پہ نئے سرے سے اٹھیے۔ آج بھی مرتبہ صدیقیت تک پہنچنے کا راستہ کھلا ہے۔ ہاں، ایک دروازہ بند ہے، اس کو کوئی کھٹکھٹائے بھی نہ، اور وہ نبوت کا دروازہ ہے۔ پہلے بھی وہ واہبی تھا، کسبی نہیں، اب تو مستقل لاک ہے، بلکہ دروازے کی جگہ دیوار بنا دی اللہ نے۔ کوئی کسی نبی کی نبوت کی دعویٰ کرنے والے کو کہنا ثبوت دکھاؤ، تو وہ بھی کاذب ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو تم مانتے کیسے ہو؟ تو زیادہ زیادہ پھر آپ اور میں جس مرتبے پہ جا سکتے ہیں وہ صدیقیت اور شہادت کا ہے۔ اپنی طبیعتوں کو چیک کیجئے اور اس کے لیے کوشش کیجئے۔ صالحین کا درجہ بیس لائن، باٹم لائن، اس سے نیچے گئے تو انعمت علیہم سے گزر گئے۔ حسن رفیقہ کی وہ اچھی صدیقیت، وہ کہتے تھے اندہ ملیق مقتدر، ان محفلوں میں آپ کا میرا پھر کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا جہاں اللہ اور کے نبی اور فرشتے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ محفلیں سجی ہوں گی۔ ہر بندہ تو نہیں آ سکتا نا بڑے لوگوں کے پاس، دنیا میں کتنی پہرے ہوتے ہیں، تو اللہ کی شان، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کیجئے، یہ مشکل گھاٹیاں عبور کر لیں، تھوڑے ہی دن کی رہ گئے۔ آپ کو مجھے کیا پتا ہماری زندگی کے کتنے دن رہ گئے ہیں۔ مال کی محبت کھرچیے، ایمان کے زیور سے آراستہ ہوں، اور اگر کوئی نیکی کر چکے ہیں نا تو اس کو ضائع نہ کرے۔ کبھی کبھی ہم نیکیاں کر کے ضائع بھی کر دیتے ہیں اپنی لفظوں سے، باتوں سے۔ یہاں 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے جاتے ہوئے کوئی ایک جملہ ایسا کچا بول جاتے ہیں جس سے سارا ہی اثر ختم ہو جاتا ہے۔ باتیں اور بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کو یہیں پہ روکتی ہوں اس سوچ کے ساتھ کہ شہادت کا مقام یا اس کے بارے میں جاننا اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اتنا بھی بہت ہے جو ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو چند سلائیڈز اور دیکھ لیجئے جس سے آپ کو یہ باتیں کلیئر ہو جائیں۔ شہید وہ شخص جو دلائل اور براہین کے ساتھ دین کی صداقت پر شہادت دے اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے۔ جو مسلمان ظلماً قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ سورۃ حدید کی آیت 19، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ اس آیت کی تفسیر سن لیں، بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ اس سے مل جائے گا۔ پھر اگلی روایت ہمارے پاس صحیح مسلم کی ہے، 4941، ابو ہریرہ راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو میری امت میں پھر شہید بہت کم ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر شہید کون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں مر جائے یعنی حج میں یا جہاد کرتے ہوئے وہ بھی شہید ہے،
طاعون کی وبا میں جو مرے وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کے عارضے سے مرے وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ یہ حدیث اور اس جیسی بہت ساری حدیثوں نے بھی لوگوں کو ریلیکس کر دیا۔ ہر بندے کو شہید کہنا چاہتے ہیں، ایون وہ گینگسٹرز، وہ بڑے بڑے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لیڈر جنہوں نے انسانوں کی زندگیاں چیرن کی تھی، وہ مرتے ہیں تو ان کے فالورز کہتے ہیں شہید فلاں، شہید ہو گئے۔ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے یہ جو بیماریوں سے مرتا ہے، اب آج کل لوگ پوچھتے ہیں کرونا بھی تو ایک بیماری ہے، اس سے مرنے والے، اور اچانک بیماری۔ یاد رکھ لیں ایک بات، نمبر ایک، اللہ کو بھول نہیں لگتی، غلطی نہیں لگتی۔ تیسری بات یاد رکھیے، بنیادی عقائد اس کے صحیح ہوں گے تو ان میں سے کوئی چیز اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی۔ اور چوتھی بات، اس کے معاملات۔ آپ پڑھتے ہیں کہ شہید اگر قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو بھی اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، تو باقی باتیں تو پیچھے رہ گئی۔ اور آخری ٹرم صالحین کی اس آیت میں تھی، صالح سے صالح مسلمان، نیک سرشت انسان جس کے ہر عمل سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہو، پوری زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ اس پہ ہم نے پہلے دن کافی بات کی تھی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ صالحین کا لفظ دیکھیے ذرا، سورہ بقرہ آیت 130۔ اسی میں ہم نے اپنی سیریز جو ٹرپ کی چل رہی ہے اس میں نادان کون لیکچر اسی آیت پہ ہوا تھا۔ اس میں ذرا سنیے گا، دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی چنا تھا، یعنی برگزیدہ کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ وہ لیکچر سن لیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ تو صالحین کا لفظ یہاں دیکھیے کس کے لیے آیا ہے؟ ابراہیم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جو صالح نہیں ہے وہ پھر ابراہیم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے کچی پکی نہیں کی وہ میٹرک کیسے کر لیتا ہے؟ یہ مراد ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت لیجئے 4156، قیس بن نبی حازم سے روایت ہے، انہوں نے مرداس اسلمی سے سنا، وہ صاحب شجرہ یعنی غزوہ حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے، سفر حدیبیہ میں تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے صالحین قبض کیے جائیں گے، یہ لکھیے، سب سے پہلے صالحین قبض کیے جائیں گے، جو زیادہ صالح ہوگا اس کی رخ سب سے پہلے، اور جو اس کے بعد کے درجے کا ہوگا اس کے بعد، پھر ردی اور بیکار کھجور اور جو کی طرح بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہ ہوگی۔ ان پر قیامت آئے گی۔ قیامت اپنی جگہ ایک عذاب ہے، اللہ اس سے پہلے ایمان والوں کو ختم کر دے گا۔ نیک لوگ اٹھتے جائیں گے، اینڈ پہ تو کچرا رہ جائے گا، ٹریش، جیسے مونگ پھلی کے آخر میں چھوٹے چھوٹے دانے رہ جاتے ہیں، یا کھجوروں میں کوئی لگی ہوئی کھجوریں رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ابی داؤد کی روایت 4340 ابو سعید خدری سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی منکر دیکھے اور اپنے ہاتھ سے اسے روک سکتا ہو تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ۔ تو یہ کوششیں کرتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اس طرح بسر کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اس طرح بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے آپ کے میرے؟ ایک مومن آدمی کو ایمان کے کسی ایک مرحلے پر ہرگز نہیں رکنا، وہ ہمیشہ محنت کرتے ہوئے علم اور عمل کے ذریعے بلند درجات کی طرف قدم بڑھاتا رہے، سیڑھیوں پہ چڑھنے کی طرح۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ 4 دن کا سیشن پورا ہوا۔ آپ کے لیے ایک بونس دے دیتے ہوں، منڈے کو ادھر نور اللہ نور کی کلاس ہوتی ہے نا، آج کون کون ہے نور اللہ نور والے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ منڈے اور تھرسڈے ہے آپ کا، اور سبیل الجنہ کے آج کون کون ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تو منڈے کو آنا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو سبیل الجنہ بھی آ جائیں۔ میں آپ کو ایمان کی شاخوں کا ایک دن کا بھی ایک سیشن دے دیتی ہوں جس میں آپ کو اور بہت سمجھ آئے گا۔ منڈے کا دن میں آپ کو ایک بونس پہ دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اسے مجھے 2 گھنٹے دیں، آپ ان کے اسکیجول کو ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں، تو آپ سب آئیے، آپ نے تو آنا ہی ہے آف کورس، باقی بھی آ جائیں۔
ٹھیک ہے، تو آن لائن کے والوں سے بھی ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ. تو میں نے آپ کے اس ٹاپک کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز لے کے رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو صالحین کے جو درجے، اصل میں یہ صالحیت کے درجوں کی بلندی ہوگی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ ملے گا آپ کو فلائر، آپ دوسروں کو بلا لیں. اگر ادھر جگہ کمی ہوتی ہے تو کچھ بھی کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لیجئے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو 2 گھنٹے کا سیشن لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.